اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم درس سابع عشرہ یعنی درس نمبر 17 پڑھیں گے۔ اس کا پہلا پارٹ ہے ادوات الاستفہام، یعنی سوالیہ جو جملے ہوتے ہیں ان کو کس طریقے سے بنائے جاتے ہیں۔ عربی میں استفہام کے لیے متعدد حروف آتے ہیں، جن میں سے چند مشہور ہیں: حمزہ، حل، من، ما، متی، این، کیف، کم، ایون۔ حمزہ اور حل سے نفی مضمون جملے کے متعلق سوال کیا جاتا ہے، جیسے اکلت الطعام یا حل اکل الطعام، کیا تو نے کھانا کھایا؟ اس کا جواب نام یا لا کے ساتھ دیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے، حمزہ کبھی دو چیزوں میں ایک کے تعین کے لیے بھی آتا ہے، جیسے زید جاء محمود۔ اس کا جواب تعین کے ساتھ ہوگا، اور بقیہ حروف جو حسب ذیل معنی کے لیے آتے ہیں اس کا جواب بھی تعین ہی کے ساتھ آئے گا۔ من کون ذو العقول کے لیے آتا ہے، جیسے من ھذا، یہ کون شخص ہے۔ ما کیا چیز غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، جیسے ما ھذا، یہ کیا چیز ہے۔ متی کب، یہ زمانے کے لیے آتا ہے، جیسے متی جئت، تم کب آئے۔ این کہاں، یہ مکان اور جگہ کے لیے آتا ہے، جیسے این تذهب، کہاں جاتے ہو تم۔ کیف کیا، کس طرح، حالت و کیفیت کے لیے آتا ہے، جیسے کیف انتم، تم کیسے ہو، یا کیف حالک، جو بہت کامن جملہ ہے۔ کم کتنا کے عدد کے لیے آتا ہے، جیسے کم اخا لک، تمہارے کتنے بھائی ہیں۔ ایون کون، کیا چیز، کہاں وغیرہ تمام معنی مذکورہ کے لیے ہے۔ لما کیوں اور کیوں کر، یہ ما پر لام داخل کر کے بنایا جاتا ہے لما کی طرح، اور دوسرے حروف پر بھی حرف جار داخل کر کے اس سے کچھ مختلف معنی پیدا کر لیے جاتے ہیں، جیسے لمن کس کا یا کس کے لیے، من این کہاں سے، الی این کدھر اور کس طرف، اور کس چیز اور کہاں تک، متی حتی متی کب تک، اور بکم روپیہ کے روپے میں، بکم یومن کے دن میں، منذ کم یومن کے دن سے۔ نوٹ: کم استفہامیہ کے بعد لفظ عموماً مفرد، واحد اور منصوب ہوتا ہے۔ واحد منصوب، اور ایک چیز اور اس کے اندر ہوتا ہے، نکرہ کے ساتھ میں استعمال ہوگا، جیسے کم روبیتاً، اس میں دو زبر کے ساتھ میں آ رہا ہے یہاں پہ، تو نکرہ کے ساتھ میں آئے گا کم روبیتاً۔ مگر کم پر جب حروف جار داخل ہو جائیں تو وہ بھی اسم مجرور بھی ہو سکتا ہے اور منصوب بھی۔ اوپر کی مثالوں پر غور کیا جا سکتا ہے۔ ایو مضاف ہوتا ہے، اس لیے اس کے بعد کا اسم مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے، جیسے ایو کتاب تقرأ، تم کون سی کتاب پڑھتے ہو، تو کون سی کتاب پڑھتا ہے۔
آگے ہم لوگوں کی تمرین آتی ہے، اس میں تمرین نمبر 97 اردو میں ترجمہ کرو۔ ایذهب محمود إلى جنينة الحیوانات، اور ہم لوگوں کا دوسرا جملہ ہے هل رأيت متحف لکھنؤ۔ اگلا جملہ ہے هل تسکن فی دار الاقامہ، کیا تم دار الاقامہ میں رہتے ہو؟ اانت قلت ھذا ام اخوک، کیا یہ تو نے کہا یا تیرے بھائی نے کہا؟ اتأکل الفطور قبل السابعة صباحا، ما تأکل فی الفطور صباحا، ما تأکل فی الفطور صباحا، من کان عندک امس، من یسکن فی هذه القریة، متى تغلق مدرستکم لعطلة الصیف، أين تجمعون هذا الليلة، في أي صف تقرأ أنت، كم تلميذا يقرأ في صفك، تمہارے کلاس میں کتنے اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں۔ ہماری آگے تمرین آتی ہے 98 اردو میں ترجمہ کرنے کے لیے۔ یہاں ہے، کیا تمہارے والد دلی جا رہے ہیں؟ کیا تم اس آدمی کو پہچانتے ہو؟ کیا تم دونوں درجہ سوم میں پڑھتے ہو؟ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ محمود اپنے والد کو کیا لکھ رہا ہے؟ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ اسی طریقے سے ہمارے پاس میں تمرین نمبر 99 ہے، اردو میں ترجمہ کرو۔ کم رکعتن تصلی فی المغرب، فی کم دقیقتن تقضی صلاتک، فی کم یوم وصلت الی بمبئی، منذ کم عام تتعلم فی هذه المدرسة، بکم روپیۃ اشتریت الحذاء، یعنی کتنے روپے میں تم نے یہ جوتا خریدا؟ لم ضربت هذا الولد، تم نے اس بچے کو کیوں مارا؟ الی این تفصیلا، الی این تقصد یا محمود، کدھر کی طرف جا رہے ہو؟ من این اشتریت، من این اشتریت هذا القلم، من این اشتریت هذا القلم۔ بأي شيء يقطع الخشب، من أي شيء تصنع الأحذية، إلى أي ساعة ترجع من السوق، حتى متى أكابد تلك مصائب۔ تمرین نمبر 100، پورے 100 نمبر پہ آ گئے۔ عربی میں ترجمہ کرو۔ تمہاری کتاب میں کتنے صفحے ہیں؟ اس کتاب میں کتنی مشقیں ہیں؟ اور کتنے روپے میں
تم نے گھڑی خریدی، زمین کس چیز سے جوتی جاتی ہے، یہ گھر کس کا ہے، اور آپ لوگ کب تک مصر سے واپس آئیں گے؟ کئے بجے تک میں تمہارا انتظار کروں؟ کتنے سال سے تم اس گھر میں رہتے ہو؟ تمرین نمبر 101 اردو میں ترجمہ کرو۔ هل هذه القلنسوة سوداء؟ لا بل هي حمراء. هل هذا الحذاء أحمر؟ لا بل هو أسود. هل هذان القميصان أصفران؟ لا بل هما أبيضان. هل هذان رجلان أخوان؟ هل هاتان البقرتان بيضاوان؟ لا بل هما صفراوان. أهذه البقرات سود؟ لا بل هي صفر. أهذا ابن عمك أم ذاك؟ نعم هذا ابن عمي وذاك ابن خالي. أهؤلاء مسافر ومكة؟ لا بل هم ممثلو البلاد العربية جميعها. تمرین 102 عربی میں ترجمہ کرو۔ کیا یہ روشنائی سرخ ہے؟ نہیں بلکہ نیلی ہے۔ کیا یہ دوپٹہ زرد ہے؟ نہیں بلکہ سبز ہے۔ کیا یہ ٹوپی سفید ہے؟ نہیں بلکہ نیلی ہے۔ کیا یہ عمامہ نیلا ہے؟ نہیں بلکہ وہ سفید ہے۔ کیا یہ دونوں درخت ہرے ہیں؟ ہاں وہ دونوں ہرے ہیں۔ کیا محمود کے دونوں بھائی عالم ہیں؟ ہاں وہ دونوں عالم ہیں۔ کیا یہ لوگ کسی کارخانے کے مزدور ہیں یا کچھ اور؟ نہیں یہ لوگ کاشتکار ہیں۔ یہ الحمدللہ ہم لوگوں کا درس سابع نمبر 1 ختم ہوا۔ اگلا درس ہم لوگوں کا استفہام نفی کے ساتھ آئے گا۔